بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو سردار الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاند کو تقسیم کرنے کا واقعہ بیان کرنے والے ہیں۔ معجزہ شق القمر۔ اس معجزہ کا ذکر آج ہم کرنے والے ہیں۔ وہ ایسا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کسی نبی کو عطا نہ ہوا، اور وہ معجزہ شق القمر کا ہے، یعنی چاند کو دو ٹکڑے کر دینا۔ چاند کو دو ٹکڑے کر دینے والا معجزہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے عالم عرب کو ششدر اور حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کریم نے جس طرح دیگر انبیاء کرام کو مختلف معجزات عطا فرمائے، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو سراپا معجزہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ سے پہلے تشریف لانے والے تمام انبیاء کرام کسی ایک خاص معجزہ کے ساتھ مخصوص شہرت رکھتے تھے۔ مثلاً حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا معجزہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سام بن جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا، یا مادرزاد گھوڑیوں کو تندرست دینا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام کرنا، آپ پر قرآن کریم کا نازل ہونا، اس سمیت کئی معجزات ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات کے ساتھ خاص ہے، یعنی جاری ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ تمام انبیاء کے معجزات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جمع کر دیا گیا۔ لیکن جس معجزہ کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کسی نبی کو عطا نہ ہوا، اور وہ معجزہ شق القمر کا ہے، یعنی چاند کو دو ٹکڑے کر دینا۔ چاند کو دو ٹکڑے کر دینے والا معجزہ ایک ایسا واقعہ تھا اس نے پورے عالم عرب کو ششدر اور حیران کر کے رکھ دیا تھا، اور اس کی اہمیت اس لحاظ سے مسلم ہوگی کہ اس معجزہ کی تصدیق کے لیے خصوصی طور پر اللہ کریم نے سورہ قمر کی آیات طیبات نمبر 1 سے لے کر 3 نازل فرمائے، جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شق ہو گیا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ بڑا زبردست جادو ہے۔ ضیاء القرآن، پارہ نمبر 27۔ اس صورت کا پس منظر تحریر کرتے ہوئے صاحب ضیاء القرآن جسٹس پیر محمد کریم شاہ الازہری تحریر کرتے ہیں، کفار آئے روز ایسے معجزات کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد کوئی سلیم الطبع انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن عقل کے اندھے ان کو جادو کہہ کر ٹال لیا کرتے تھے۔ آخرکار ایک رات ان کی فرمائش پر شق القمر کا معجزہ دکھایا گیا۔ مکہ کے سارے باشندے منی کے کھلی میدان میں حاضر تھے۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کا اشارہ کیا۔ اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ چاند کا کرہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوا کہ اس کا ایک حصہ پہاڑ کے اس طرف اور دوسرا دوسری طرف چلا گیا ہے، پھر وہ آنا فانا جڑ گیا۔ کفار یہ دیکھ کر تصویر حیرت بن گئے۔ ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے انکار کا کوئی واقعہ نہ رہا۔ ابو جہل بولا کہ بڑا زبردست جادوگر ہے، اس کا جادو آسمان پر بھی اثر کرتا ہے۔ ضیاء القرآن جلد 5۔ بعض لوگوں نے شق القمر کی ان آیات طیبات کو قیامت کے وقوع ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اس کی تشریح و تفسیر میں یہ بیان کیا کہ دراصل یہ قیامت میں پیش آنے والا واقعہ ہے جس کی طرف قرآن کریم کی آیات میں اشارہ کیا گیا ہے، لیکن کثیر احادیث ثابت کرتی ہے یہ شق القمر کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوا تھا۔ تفسیر ضیاء القرآن میں تفسیر قرطبی اور روح المعانی کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال پہلے وقوع پذیر ہوا، اور پھر اپنی اس بات کی تصدیق میں کثیر احادیث طیبہ بھی ذکر فرمائے۔ شق قمر کی واقعہ کی تصدیق کرنے والی حدیث کو جلیل القدر صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، جن میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل ذکر ہے۔ بخاری و مسلم میں ایک حدیث مذکور ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند درمیان میں سے شق ہو کر اس طرح دو ٹکڑے ہو گیا تھا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر کی جانب تھا اور دوسرا نیچے کی جانب تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو بلا کر کہا کہ میرے اس معجزہ کی گواہی دو۔ بخاری و مسلم، جبکہ یہ حدیث مشکوک شریف کی جلد 5 میں بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا ایک ایسا حقیقی واقعہ ہے، اس کی صداقت میں کسی کو شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس واقعہ سے متعلق روایات کو راویوں ایک بڑی جماعت نے بیان کیا ہے اور ان کے واسطہ سے بے شمار محدثین نے ان روایات کو نقل کیا ہے۔ علماء کرام کے نزدیک یہ صحیح روایت ہے اور تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس کو بخاری و مسلم سمیت کئی جید محدثین نے اتنے زیادہ طرق سے نقل کیا ہے، اس میں کئی سے بھی شک کا گزر نہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود قرآن کریم نے اپنی آیات طیبات سے اس واقعے کی صداقت کی گواہی دے دی، کیونکہ اگر اس واقعے کو محض قیامت کی نشانیوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو پھر وہ آیات ذکر کرنے کی ضرورت نہ رہتی جس میں کفار کی طرف سے کہا گیا تو یہ کھلا جادو ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے کہ شب ابی طالب میں محصوری کے دن گزر رہے تھے اور محصورین صرف حج کے دنوں میں ہی غار سے باہر نکل سکتے تھے۔ مقاطعہ کا دوسرا ساتھ چل رہا تھا اور حج کے ایام تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ منی میں تشریف فرما رہے تھے۔ آسمان پر چاند بھی پورے جوبن پر تھا۔ ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ نے اپنے دیگر ساتھیوں کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ سوال اٹھایا کہ اگر آپ سچے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا کہ ہم ایمان لائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور چاند کی طرف انگلی کر کے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ چاند کا ایک ٹکڑا کوہ حرا کے اوپر تھا اور دوسرا اس کے دامن میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کافر کو نام لے کر پکارا اور کہا، اے فلاح بن فلاح گواہ رہنا، اے فلاح بن فلاح گواہ رہنا۔ سب لوگوں نے چاند کے 2 ٹکڑے اچھی طرح دیکھ لیے۔ 2 ٹکڑے ایک دوسرے سے اتنی دوری پر ہو گئے تھے کہ بیچ میں حرا پہاڑ نظر آ رہا تھا، لیکن کفار نے اس پر کہا کہ یہ جادو ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ اس معاملے کی مزید تحقیق کرے گی، اگر یہ جادو ہوا تو صرف ہم لوگوں پر ہی ہو سکتا ہے، جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں یا دوسرے شہروں اور ملکوں میں، ان پر تو جادو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ دور دراز کے لوگ جب آئے اور ان سے چاند کے ٹکڑے ہونے کے حوالے سے پوچھا جاتا تو سب اقرار کرتے کہ ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کے عینی گواہ تھے جو موقع پر موجود تشریف فرما رہے تھے۔ یہ روایت مسند احمد، بخاری و مسلم، ترمذی اور تفسیر ابن کثیر میں الفاظ کی معمولی رد و بدل کے ساتھ موجود ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔